بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی ٹی ایم کے پلیٹ فارم سے. آج گلیات کے باسیوں کے لیے ایک بڑا اور تاریخ ساز اور عہد ساز دن ہے. آج ایوبیا شیئر لفٹ کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ ایبٹ آباد بینچ کا تفصیلی فیصلہ جاری ہو گیا ہے، جس میں گلیات تحفظ موومنٹ اور ایوبیا کے مقامی لوگوں کے جتنے بھی مطالبات تھے وہ مان لیے گئے ہیں. ایک بڑا دن اور گلیات کے باسیوں کے لیے، ایوبیا کے باسیوں کے لیے، ایوبیا کے تاجروں کے لیے بڑی خوشخبری ہے. اور اس وقت فیصلہ جو ہے وہ ہمارے بالکل سامنے پڑا ہوا ہے. مفصل فیصلہ جاری ہوا ہے پشاور ہائی کورٹ ایبٹ آباد بینچ کا، جس میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ گلیات کے باسیوں کے جتنے بھی حقوق ہیں ان کو اس پروجیکٹ میں مد نظر رکھا جائے گا. اور جو سب سے بڑی بات سامنے آئی ہے اس فیصلے کے حوالے سے کہ گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی جس جگہ جو اس نے دی تھی 106 کنال جگہ، جس میں ہم عدالت میں گئے تھے کہ 60 کنال جگہ محکمہ جنگلات کی ہے، وہ اس کی ملکیت ثابت کرنے میں جی ڈی اے ناکام رہا ہے. پشاور ہائی کورٹ میں بڑی اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ جی ڈی اے ایوبیا چیئر لفٹ کی 106 میں سے 60 کنال اراضی پر اپنی ملکیت ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیگر گلیات اس معاہدے کے حوالے سے جتنی بھی تفصیل ہے، جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں، پہلے بھی ہمارے وکیل تنویر احمد نول آپ کو بتا چکے ہیں، لیکن میرے ساتھ سردار صابر صاحب بھی ہیں، سردار گلزیب صاحب، سردار فیصل صاحب بھی ہیں. سردار صابر صاحب، یہ آج جو ہے ایک بڑا دن ہے، فتح کا دن ہے، تاریخی دن ہے، کیا کہیں گے؟ پہلی تو میں نے بتا دی ہے کہ 60 کنال جگہ کی ملکیت ثابت کرنے میں جی ڈی اے ناکام ہو گئے. باقی جو اس ججمنٹ کی ڈیٹیلز ہیں وہ آپ سیدھا ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاص صاحب صبح جو ہماری تھی پریس کانفرنس، ہمارے وکلاء نے سب کچھ ڈیٹیل میں بتا دیا، لیکن جو 4-5 شکیں اس کو مختصر میں منیمائز کر کے بتاتا ہوں کہ سب سے بڑی جو ایم ہے کہ کوئی بھی شک اس کی جو یا قانون ہے، لینڈ آف لا ہے یا لوکل لا ہے، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. اگر کوئی بھی اس قانون کے خلاف کوئی بھی شک ہے تو اس کو ختم کیا جائے گا، اور جو متعلقہ کورٹ آف لا ہے اس سے رابطہ کر کے جو بھی متاثرہ فریق ہے، چاہے اس میں بزنس مینز ہیں، چاہے اس میں وائلڈ لائف والے ہیں یا فارسٹ والے ہیں، یا کوئی بھی اس میں سے یا کسی قسم کا کوئی بھی جو متاثرہ فریق ہے وہ اس کو ختم کرائے گا. وہ ختم ہے، وہ کورٹ نے اس کو ڈکلیئر کر دیا کہ کسی بھی مروجہ لا کے انڈر ہی اس کو پڑھا جائے گا. دوسری چیز ہے فارسٹ اور جی ڈی اے کا جو ایشو آپ نے بتا دیا. 60 کنال جو ان کا کلیم ہے اس کو نہیں مانا گیا. وہ جو کمیشن بنا ہے صوبائی گورنمنٹ میں، وہ جو ڈیسائیڈ کرے گا، اس کمیشن کی رپورٹ جمع ہوگی، اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا کہ 60 کنال جو ہے وہ آنرشپ کس کی ہے، جی ڈی اے کی ہے یا فارسٹ کی ہے. تیسری چیز جو لوگوں کا قانونی رائٹس ہیں، چاہے وہ بزنس کے رائٹس ہیں یا دوسرے رائٹس ہیں، ان کو پروٹیکٹ کیا گیا. جو بھی اس میں متاثرہ فریق ہے، اس کی جو شک ہے، اگر لوگوں کو وہ روزگار یا وہ حقوق نہیں مل گئے تھے جو لا نے ان کو جو لا نے جس کی پروٹیکشن دی ہے، اس کو بھی اس کورٹ کے اس فیصلے نے پروٹیکٹ کر دیا ہے. تیسری جو سب سے بڑی چیز ہے کہ پورا پروجیکٹ جو ہے، جتنا بھی جو پروجیکٹس ہے وہ ای اے آئی کے ذریعے ہی پروجیکٹ لگے گا. چاہے اس میں اگر روڈ ضرورت ہے تو بنے گا تو وہ ای اے آئی کی ای اے آئی سے مشروط ہو گیا ہے. بلکہ پورا چیئر لیفٹ کا پروجیکٹ جس میں روڈز بھی آ گئے ہیں، جس میں جو بھی بنانا ہے، اگر کسی نے چھوٹی سی بھی کنسٹرکشن کرنی ہے اس کے لیے تو وہ اسی کے انڈر ہو کے اس کی انڈسٹری کے ذریعے ہوگا. پھر اس کے جو ریگولیٹر اتھارٹی ہے، جو وائلڈ لائف ہے، اس کے جو ڈی ایف او ہیں، جو بھی اس ایکٹ میں چیف کنزرویٹر ہے میرے خیال میں، وہ اس کی اپروول دیں گے تو تب ہی یہ پروجیکٹ شک وائز آگے بڑھے گا. تقریباً جو اس کے بعد جو جی ڈی اے سب سے بڑی چیز ہے کہ جو اس کا جو سارے گلیات پہ جو سب لوگوں کا جس کا فائدہ ہوگا، وہ جی ڈی اے جو کہہ رہا تھا کہ ہمارے ایکٹ میں اس کو سپر سیڈ کر دیا تھا، سب قانون کو جی ڈی اے کے ایکٹ نے سپر سیڈ کر دیا تھا جو لوکل لا ہے. لیکن کورٹ نے یہ واضح طور پہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ جی ڈی اے کسی بھی لوکل لا یا لا آف لینڈ سے مبرا نہیں ہے. اس کا جو ایکٹ ہے یہ اوپر نہیں ہے، یہ کسی لا کو سپر سیڈ نہیں کر سکتا. یہ جو سک ہے یہ پورے گلیات میں لاگو ہوگی. کل کوئی بھی پروجیکٹ کسی کی بھی قانون کی وائلیشن ہوگی تو ہم اس کو لے کے کورٹ میں جائیں گے کہ جی ڈی اے کو انہوں نے انڈر دا امبریلا آف لا لوکل لا یا لا آف لینڈ کے انڈر کر دیا ہے. یہ سب سے سیدھا 4-5 پوائنٹس ہیں. ڈیٹیلز میں فیصلہ ہمارے پاس ہے، جس کو چاہیے ہم اس کو واٹس اپ کر دیں گے، وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں. جی ناظرین، جس طرح سردار صاحب بتا رہے ہیں کہ سیدھا جو نکات انہوں نے بتایا، اس میں عام ترین بات یہ ہے کہ اس معاہدے میں جتنے بھی خلاف قوانین، خلاف قانون شکیں ہیں، اس کو عدالت نے فی الفور ختم کرنے کا حکم دیا ہے، اور جی ڈی اے کو یہ کہا ہے کہ یہ تمام چیزیں اس میں سے نکال دی جائیں. میرے ساتھ سردار گلزیب صاحب ہیں. گلزیب صاحب، یقینی طور پر جس حوالے سے ہم گئے تھے جنگلات کی زمین بچانے
اور مقامی لوگوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا کہیں گے آج کے اس فیصلے کے حوالے سے؟ سردار صاحب الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج الحمدللہ ہم آج کے دن ہم خوشی منانی چاہیے. بہت بڑی خوشخبری ہے گلیات کے لوگوں کے لیے, جی ٹی ایم کے لیے, کیونکہ جی ٹی ایم نے 1 سال پہلے 1.5 سال پہلے جس جو ریٹ یہاں پہ کی تھی ہائی کورٹ میں, تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا ہے. جو یوگیا کے حوالے سے جو پوائنٹ ہم نے ریز کیے تھے اس پر گلیات کے لوگوں کو فتح ملی ہے کہ جو وہاں پہ مقامی لوگوں کے رائٹس تھے. جو منال نے 106 کنال پر پورے یوگیا پر قبضہ کرنا چاہتا تھا, تو اللہ کے فضل و کرم سے جو 60 کنال جگہ ہمارے فارسٹ کی ہے, کیونکہ فارسٹ والی جگہ جو ہے وہ ہمارے وہاں پہ لوکل کمیونٹی کی جگہ ہے, تو وہ ہمارا حق ہے, وہ ہمارا ایسٹ ہے, ہمارا اثاثہ ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں, اور باقی بھی جو دیگر جو ہماری شکیں تھی ان پر بھی ہمیں کامیابی ملی ہے. مقامی لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ جو منال غضب کرنا چاہتا تھا وہ الحمدللہ اس پہ ہمارے لوگوں کی پروٹیکشن اس میں موجود ہے. تفصیلی فیصلہ آ چکا ہے, تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے, جس طرح ہمارا آج کا فیصلہ ہے ہائی کورٹ کا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح جی ٹی اے یا دیگر ادارے جو اپنی اس جگہ پر جو کام کریں ہم وہ بالکل کر سکتے ہیں, لیکن اس سے ہٹ کر جو دیگر جو جگہیں ہیں مقامی لوگوں کو جس طرح ہمیں اگنور کیا جاتا ہے, مقامی کمیونٹی کو باہر کے لوگوں کو زیادہ پروٹیکشن دی جاتی ہے, تو ہم اس پر بھی یہ اس فیصلے میں سمجھتے ہیں کہ جو اس میں پوائنٹس سردار صابر صاحب نے وہ ریز کیے ہیں کہ اس میں وہ پوائنٹس آئے ہیں کہ جو قانون کے اندر رہ کر سب ادارے قائم کریں گے. جی فیصل صاحب کیا کہیں گے؟ جی سردار صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں ذرا زور سے سردار صابر صاحب اور سردار افتخار صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ جس طرح انہوں نے گلیات کے لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑی, ان کو لوگ گالیاں بھی دیتے رہے, مختلف باتیں بھی کرتے رہے, لیکن یہ اپنے اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. میں سب سے پہلے تو ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. پھر اس کے بعد ہمارے وکلا جو ہیں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہمارا گلیات کا کیس لڑا, ہم ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں. باقی باتیں تو ساری سردار صابر صاحب اور افتخار صاحب گلزیر صاحب نے کر دی ہیں. تو آج گلیات کے لوگوں کے لیے آج خوشی کا دن ہے. یہ ہماری نسلوں کی بقا کا مسئلہ تھا, تو الحمدللہ ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں کامیاب کیا, سرخرو کیا اس مشن میں. اور ہم انشاءاللہ آئندہ بھی ہمیں امید ہے سردار افتخار صاحب اور صابر صاحب اسی طرح گلیات کے لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑتے رہیں گے. جی بالکل. ناظرین میرے ساتھ سردار صابر صاحب بھی. آخر میں ان سے کہوں گا کہ کوئی اگر آپ میسج دینا چاہتے ہیں, کیونکہ بڑا دن ہے, تاریخی دن ہے آج. سردار صاحب وہ میسج تو چلیں بات کی بات ہے, پہلے تھوڑی سی میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا غیر موجودگی میں ہمارے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا پھر پہلے جب سے جی ٹی ایم بنی ہے تو ایک پیرالل ایک انہوں نے سائٹس بنائی تھی. نیگیٹو پروپیگنڈا از دا پارٹ آف مطلب جی ٹی ایم کے اگینسٹ تو رہا ہے, لیکن ابھی بھی جو بھی نیگیٹو پروپیگنڈا ہمارے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے فارسٹ سے یہ کر دیا, انہوں نے منال کے ساتھ سے مل گئے اور یہ جی ڈی ایس کے ساتھ سے مل گئے, یہ فیصلہ ان کے منہ پہ تمانچہ ہے. جتنے بھی نیگیٹو ذہنیت کے لوگ ہمارے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا باقاعدہ لانچ کیا جاتا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ اس پروپیگنڈے کا اسپانسر کون ہے. کبھی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اتنے پیسے لے لیے, کبھی یہ کہتے ہیں منال سے مل گئے, کبھی یہ کہتے ہیں. آج میں منال کو بھی چیلنج دیتا ہوں, آج میں جی ڈی اے کو بھی چیلنج دیتا ہوں, آج میں فارسٹ کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ اس فیصلے کی ذرہ بھی اگر آپ نے خلاف ورزی کی, جو فیصلہ ہمارے حق میں آیا ہے, تو ہم سب سے آگے ہوں گے لوگوں کے حقوق کے لیے, چاہے وہ منال ہو. جو لوگ بکتے ہیں وہ اس کا چیلنج نہیں کر سکتے کسی کو سامنے. ہم سب ڈپارٹمنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ انڈر دا امبریلا آف لا, جو بھی لا ہے, قانون ہے, اس کے اندر یہ لفٹ بھی لگے, ہم اس کو ویلکم کریں گے. اس پہ لوگوں کو روزگار بھی ملے, جتنے لوگوں کے حقوق ہیں وہ ملے, ہم اس کو ویلکم کریں گے, بلکہ اس کو سپورٹ کریں گے ساتھ. لیکن اس فیصلے کے یہ ایک فیصلہ ہے, یہ گلیات کے مستقبل کا آئین ہے, جو یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, پورے گلیات کے پروجیکٹ پہ یہ لاگو ہوگا. اس کے مطابق جو بھی چلے گا ان کے ساتھ سپورٹ کریں گے. لیکن جو یہ نیگیٹو پروپیگنڈا میرے بھائی کر رہے ہیں, ان کو اسپانسر کور کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے نیکسٹ پریس کانفرنس میں ان کو بھی ڈسکلوز کر کے ہمیں پتہ ہے کہ کون اس کا اسپانسر ہے. ان کے منہ پہ بھی یہ فیصلہ تمانچہ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی ان کو نیگیٹو ذہنیت کو ہمیشہ شکست ہوئی ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے شکست ہوئی ہے. جی ٹی ایم کو اللہ کی طرف سے, عوام کی طاقت سے, جی ٹی ایم کے کارکنوں کا جو بے خلوص جو ہے ان کا نظریہ ہے کام کرنا, اس کی وجہ سے ہمیشہ فتح ہوئی ہے. اور یہ فتح جی ٹی ایم کی نہیں ہے, یہ گلیات کے عوام کی فتح ہے. جی ناظرین بالکل جس طرح سردار صابر صاحب نے کہا
کہ آج ایک بڑا دن ہے، گلیات کے باسیوں کی فتح ہے، اور میں بھی اس بات کو مزید تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ ہماری عدم موجودگی میں یہ پروپیگنڈا پھیلایا گیا کہ منال والوں نے ان کو ترکی بھیج دیا، سعودی عرب بھیج دیا، عمرے پہ بھیج دیا، بک گئے، کمیشن لے لیا، لیکن پشاور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ اس کا ایک ایک لفظ آج بول رہا ہے کہ ہم اس دھرتی ماں کے بیٹے ہیں جو اپنی دھرتی ماں پر قربان تو ہو جاتے ہیں لیکن وہ بکتے نہیں، وہ جھکتے نہیں، وہ رشوت نہیں لیتے، وہ کرپشن نہیں کرتے، وہ اپنی دھرتی ماں کا سودا نہیں کرتے۔ آخر میں پھر جی ڈی اے سے کہوں گا کہ جو فیصلہ آیا ہے اس کی روشنی میں 7 دنوں کے اندر اندر وہ تمام شکیں جو خلاف قانون ہیں، جو ہم ان کو آلریڈی بتا چکے ہیں، وہ ختم کر دیں۔ اگر 7 دنوں میں یہ شکیں ختم نہ ہوئی تو ہم انشاءاللہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی جائیں گے اور سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے اور توہین عدالت کی درخواست دائر کریں گے۔ مجھے سردار صابر صاحب کو، سردار گلزیب صاحب اور سردار فیصل صاحب کو اب ایبٹ آباد سے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔